پاکستان اس وقت دورائے اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان، اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہے، جہاں پر قانون کی بالادستی ہے، جہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے، یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو ماورائے آئین ملک چلے گا، اور جب ماورائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے، نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے، نہ عوام کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہے اور کیا نہ کرنا چاہے۔ یہ آنے والا ہفتہ جو ہے، یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک موڑ ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی عدلیہ نہیں ہے، نہ یہ 1950 والا پاکستان ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا، یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو۔ عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا نوجوان اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ دلیل سے جواب دیں، آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا، اس کی منطق کا۔ آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں، اپنے الزامات لگائیں، پرچہ کٹائیں۔ یہ کون سا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر، جیسے میں نے کہا، ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے، کیوں اٹھا کے لے گیا ہے۔ شاہد حسین اوورسیز پاکستانی، اس کو اٹھا کے لے جائیں، یہی نہ پتا چلے کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے، کس نے اٹھایا اس کو، وہ پتہ نہ چلے۔ حسان نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں، وہ بیٹھا ہوا ATC کی عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، جس وقت کا وہ پرچہ کٹا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دہشت گردی کی عدالت میں۔ ہم وہاں سے نکلے، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا ادھر سے اٹھا لیا۔ تو یہ ملک جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تباہی کے علاوہ ہم اس کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے۔ کل میں لاہور کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ تمام خوف و ہراس، تمام گرفتاریوں، تمام کنٹینرز کے باوجود جس بڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں، اور خود نکلے ہیں۔ کل تو ہماری کوئی تنظیمیں بھی نہیں، وہ تو بیچارے زیادہ تر تو سینکڑوں بندہ تو گرفتار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی ہے بھی نہیں جو موبلائز کرنے والا وہاں پہ ہوتا گراؤنڈ پہ۔ خود نکلی ہے عوام۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے نکلی ہے، اپنے کپتان کے لیے نہیں، اپنے لیے نکلی ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس تاریک رات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فسطائیت اپنے عروج پہ ہے۔ لیکن میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ دیکھیں، اس وقت مینڈیٹ تو نہیں مانا جا رہا۔ جب مینڈیٹ نہیں مانا جاتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ 1970 میں بھی یہی حالات تھے، تو اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں۔ اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل پارٹی اور نیشنل ایجنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر آج عمران خان، اگر آج ہم سری لنکا نہیں بنے یا آج ہم ایران نہیں بنے تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنے۔ اگر آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آئین کے اندر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، جو پاکستان میں فساد سے بچا رہا ہے۔ ادروائز تو لوگ تو تنگ ہیں، لوگ تو کہتے ہیں ہم انقلاب کی طرف بڑھے۔ یہ کس نے کہا؟ دیکھیں، مریم اورنگزیب حیران ہی ہوں گی، کیونکہ مریم اورنگزیب نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اور انہوں نے زندگی میں کبھی لوگ ہی نہیں دیکھے۔ سب سے زیادہ لوگ جس میں انہوں نے بات کی ہے وہ 7 ہوتی ہیں، جس میں مریم، ہنا اور یہ 5-4 بیٹھ کے دوسروں کے میک اپ ڈسکس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور تجربہ نہیں ہے، انہوں نے کیا باتیں کی۔ اصل حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مریم اورنگزیب حیران ہے، جو حقیقت سارے پاکستان کو نظر آ رہی ہے وہ ان کو نہیں نظر آ رہی۔ زہر صاحب، بٹ صاحب، اس کے جواب تو پھر سانو دے دیو حکومت۔ اچھا، اس سے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ ان کے اوسان پہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے خیال میں خواب بھی دیکھتے تو عمران خان کے ہی آتے ہیں۔ مینار پاکستان میں لوگوں کو آنے سے کس لیے روک دو؟ کنٹینر لگا کے، کیونکہ عمران خان کا خوف ہے۔ گرفتاریاں سارے پنجاب میں کیوں کر لو؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے۔
جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. جس وقت یہ آئے تو انہوں نے پہلا بیانیہ یہ بنایا کہ جی ہم کیا کریں, عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے, اور آج تک آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی ہے. بغیر معاہدہ کیے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی انہوں نے اتار دی. صرف بدترین نہیں, پاکستان کی تاریخ میں جتنی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی اس سے 2 گنا اس وقت مہنگائی ہوئی بھی ہے. آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہوئے لوگ اپنی جان کھو رہے ہیں. سفید پوش انسان, غریب چھوڑے, سفید پوش انسان دھکے کھا رہا ہے, اپنی عزت نفس رول رہی ہے اس کی ایک آٹے کے لیے. پیٹرول کدھر چلا گیا, ڈیزل کدھر چلا گیا, لوگوں کی لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا. یہ سارے کا سارا ان کا کیا ہوا ہے, اور یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا بھائی صاحب صرف ایک مجھے اجازت دیجیے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا دیکھیں, اور جو اسد صاحب نے اس کو بات, نون لیگ کا اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. خوف کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. آج رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان آئے گا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی سیاست کریں, ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے دیں. اور اگر آپ اس قدر خوف زدہ ہے عوام سے, تو پھر دیکھیں آپ کو اور ضرورت ہے سسٹم کے اندر آنے کی. آپ سسٹم سے باہر ہوں گے اور آپ انقلاب کی طرف چلے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا. آپ سسٹم میں رہیں. یہ رانا ثناء اللہ سے مجھے ایک چیز یاد آئی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہے, یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کس طریقے سے کام کرتی تھی. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ آیا, کابینہ میں اس کی بحث ہوئی, اور اس بحث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودھری نے اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جرنیل صاحب سے کہ یہ جو آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. رانا صاحب تحریک انصاف ایسے کام کرتی تھی. رانا صاحب کو جو گھبراہٹیں آ رہی ہیں وہ سوموٹو سے لے کے عدلیہ کی جو فنکشنالٹی ہے اسی سے آ رہی ہیں. رانا صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں. میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیگزوٹینل وغیرہ بھجواتے ہیں انہیں کہ جناب حوصلہ کرو, اینا بھی کوئی نہیں. ہم آپ کو کوئی کچھ کہنے کو جو ہے اسد صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں اس سسٹم کے اندر آئیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ سسٹم کے باہر جانے کی کوشش کریں گے زیادہ خطرہ ہے آپ کے لیے. سسٹم کے اندر رہیں. جناب باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے, وہ یہ بولا انہوں نے کہ شہباز شریف 40 منٹ تک بغیر سر اٹھائے ڈانٹ کھاتا ہے. یہ باجوہ صاحب سے کہہ رہے ہیں. منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا پاکستان کے لوگوں نے اور خصوصاً لاہور کے لوگوں نے, اور بتایا کہ لاہور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس حکومت کے جو فسطائی ہتھ کنڈے ہیں, جو ظلم, جو جبر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بدترین مارشل لاء میں یہ نہیں ہوا کہ راتوں کو جا کے چار دیواری کو پامال کیا جائے. خواتین کے اوپر, ان کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا, گھر میں خواتین کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جس طریقے سے اینٹی کرپشن کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں, FIA کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں, عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں, یہ تمام فسطائی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے. شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. برٹش نیشنل ہے, ان کو غائب کر دیا گیا ہے. ان کا بھی 3 دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران جلال کے اوپر جو تشدد ہوا, ڈاکٹر عامر کے اوپر جو تشدد ہوا, ان کے والد ڈاکٹر مظفر جو فوج سے کیپٹن ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوئے, کیپٹن مظفر نیازی, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو. جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو گھروں میں گھس کے جو خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے, کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے. ایک ورکر کے گھر پہ گئے, وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود, ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے. یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما, نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے, یوں لگ رہا ہے کہ ناتزی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے. آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے, چاہے امریکن سینیٹرز ہوں, چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں, چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں, اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے, پاکستان کو دوبارہ یہ FATF کی لسٹ میں ڈلوائیں گے. پاکستان کا جو ہمارا اسٹیٹس ہے, اسپیشل اسٹیٹس ہے یورپی یونین کا, وہ ختم کروائیں گے, اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں, یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے,
جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدماش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہیں تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی کہ نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھی، لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں، اور اب بے نظیر بھٹو کے جو